نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی ہیں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیت ارشاد فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کو اپنے پلے باندھ لو، دنیا میں بھی کامیابی والی زندگی اللہ عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ سب سے پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اتق اللہ حیث ما کنت۔ اتق اللہ، اے مخاطب تو اللہ سے ڈرتا رہے، حیث ما کنت، جہاں کہیں تو ہو، اللہ سے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں سما کے رکھنا، اللہ کے ڈر کو ختم نہ کرنا۔ اتق اللہ حیث ما کنت۔ اور تقوی کی تعریف علماء محدثین نے یہ کی ہے: یہ اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز رہنا، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے اس کو بجا لانا۔ یہ معنی ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم کر رکھا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کو بجا لانا، اور جن کاموں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا۔ یہ معنی ہے اتق اللہ حیث ما کنت۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری وصیت: واتبع السیئۃ الحسنہ۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد نیکی کرنا تاکہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے۔ وجہ اس کی یہ: ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، اور وہ گناہ ہے جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر گناہ کبیرہ ہے یا ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں ہوگا، یہ معنی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ یہ معنی ہے اس جملے کا کہ اگر گناہ ہو جائے تو نیکی کا کام کرنا۔ نیکی سے مراد کیا ہے کہ توبہ کرنا۔ اسی لیے لکھا: وَمِنَ الْحَسَنَاتِ بَعْدَ السَّيِّئَاتِ أَن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنْ أَفْضَلِ الْحَسَنَاتِ۔ کیونکہ توبہ سے بہترین کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تیسری وصیت، یہ 2 وصیتیں وہ ہیں جن کا تعلق خالق کے ساتھ ہے،
اور تیسری وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ دیکھنا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، بات بھی جب کرنا سچی کرنا، جب ملاقات ہو تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، احسنہم اخلاقا۔ تو اس لیے یہ تین باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں ان تین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔